بہت پیاری بہن طاہرہ الدین صاحبہ، نواب بھائی، آپ اور آپ سب میرے ملک کا وقار، فخر، غرور، ولی صاحب، آپ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری بہنیں، آپ وہ لوگ ہیں جن پر میری قوم فخر کرتی ہے. آپ ہمارا مان ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، آپ میرے ملک کی بنیاد ہیں. آپ سب کو پہلے السلام علیکم. بعد السلام، میں جتنا شکر ادا کروں اس رب کا اتنا ہی کم ہے کہ مجھ گنہگار خطا کار کو دنیا کا وہ ملک جو پوری دنیا کے لیے تمام زاویوں سے ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے، جو موور اینڈ شیکر ہے، اور اس ملک کے اس شہر کو جو انٹرنیشنل ٹریڈ کیپٹل ہے، جہاں پہ دنیا کے تمام گلوبل کی سٹیک ہولڈر فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے جس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور تقریباً 8,000 کم و بیش ملٹی نیشنلز ہیں جو اس شہر سے پورے دنیا میں کاروبار کو کنٹرول کرتے ہیں. یو ایس اسٹیٹ ریزرو بینک ہو، دنیا کی آج کی کیپٹلزم ہو، اس کو ہر طریقے سے مانیٹر کرنا اس ملک اور اس شہر کا یہ خاصہ ہے. اور اس ملک کے ان لوگوں کو جن کو دنیا انسپریشن سمجھتی ہے، دنیا آئیڈیلائز کرتی ہے، تو اسی شہر اور اسی ملک کے ساتھ میرے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے عام گھروں سے عام پاکستانی اٹھ کے آئے، اور انہوں نے دنیا میں جو عزت کمائی اور اس ملک میں جو حصہ ڈالا، اس پر ہم آپ کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. آپ واقعی بہت عظیم ہیں. اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اور نوازے. سو ویری پراؤڈ. میری باتیں ہوں گی ٹو دا پوائنٹ. یہ تھیوریز کا وقت نہیں ہے، فلسفے، خواہشات یا وہ سوچ جو ذات تک محدود ہو، اس کو دنیا نے اور ہمارے دین نے رد کیا ہوا ہے. Individuality stands nowhere. Teamwork is always the order of the day and will always be the order of the day. ایک بہن، میں امریکہ آتا ہوں UNGA 76 سیشن میں، and I represent the government of Pakistan as well as the people of Pakistan and the parliament of Pakistan. 3 کرسیاں UNGA میں، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ، چاہے وہ اگر مارشل لا ہے تو آرمی چیف، اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر یا انٹرم سیٹ اپ ہے تو پرائم منسٹر، اور تیسری کرسی پہ فارن منسٹر بیٹھے. اس کے پیچھے 2 کرسیاں اور ہیں، ایک پہ پاکستان کے UN ایمبیسڈر بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو اسسٹ کرنے والا بیٹھتا ہے. امیجن، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کرسی پہ UN کا، دوسری کرسی پہ میں، اور تیسری کرسی پہ آزاد کشمیر کا صدر بیٹھا. Unprecedented. It was a loud and clear message. میں جب آیا ایک عام پاکستانی کی طرح ایک اکانومی پہ ٹریول کر کے آیا، تو جب یہاں پہ آیا تو میری اس بہن سے ملاقات ہوئی، اور میں حیران اس لیے ہوا کہ یہ جو میری بہنیں ہیں، وہ مائیں ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، وہ ہمیشہ قوموں کی بنیاد کا ذریعہ بنتی ہیں. آج کی بیٹیاں کل کی آنے والی نسلوں کے لیے پیوٹل رول پلے کرتی ہیں. تو یہ میں بہن سے ملا،
اور ان کے گھر میں 2-3 دفعہ گیا اور انہوں نے جو عزت دی. اور آج بھی بدقسمتی سے مسلمان پولرائز ہو گئے. بس کہ بدقسمتی سے ہم پارٹیز کے اندر دنیا میں اپنے مفاد کو لے کر تقسیم در تقسیم ہوئے. اور اس کی کلاسک ایگزامپل ہے کربلا کا میدان. کیا سوچ ہوگی؟ امیجن فار اے سیکنڈ, کیا سوچ ہوگی کہ کل نواب بھائی اور بھابھی شہریار کے دروازے پہ کھڑے ہوں گھر پہ, اور شہریار دروازے پہ دیکھ کے ان کو پہچاننے سے انکار کر دے. ان پہ کیا گزرے گی کہ ان کو تو امریکہ میں ہم نے ہوسٹ کیا, ان کو تو ہم عزت دیتے تھے, ہم نے اپنے حق حلال کی کمائی میں یہ کیا, ایونٹ کیا, ہم تو ان کو پلکوں پہ بٹھاتے تھے, اور یہ مجھے بھی پہچانتا نہیں ہے. تو امیجن کریں کربلا کے میدان میں کہ حضرت امام حسین پہ کیا گزری ہوگی. آج وہ دنیا جو یو این کے تابع ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتے ہیں اسے, ICJ, ابھی پریزیڈنشل الیکشن آ رہا ہے, ڈیبیٹس ہونی شروع ہو گئی ہیں. امیجن, اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک کی میں قدر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی قدر کرتے ہیں. یہاں کے مساجد, یہاں کی امام بارگاہیں, یہاں کی ہر گھر, ہر ماں, ہر بچے کی عزت محفوظ ہے. یہاں پہ مساجد کے باہر کوئی اسلحے والا نہیں ہے. آپ کو فریڈم آف وائس, فریڈم آف ایکسپریشن, ایکول رائٹس, آپ کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آج دنیا میں تیسری دنیا کی جو قومیں ہیں, تھرڈ ورلڈ جو ہے, کلاسک ایگزامپل غزہ ہے, پیلسٹائن ہے, مقبوضہ کشمیر ہے, انسانیت سسک رہی ہے, nobody is bothered. وہاں سے لوگ چوری کر کے قوموں کو لوٹتے ہیں, پار کرتے ہیں اپنا پیسہ ڈیولپڈ ورلڈ میں, nobody bothers. کبھی کسی سوچا کسی نے؟ ایک شخص آواز بنا, he became the voice of the unheard, عمران خان. کیا ضرورت تھی؟ کووڈ آیا. I need your attention, ذرا غور سے سنیے. ایک ماں, ایک باپ, ایک بیوی, ایک شوہر, ایک بہن, ایک بھائی ایک دوسرے کی ضروریات سمجھ سکتا ہے. کووڈ آیا, ہر ملک اپنے لوگوں کی فکر کر رہا ہے. عمران خان یو این سیکرٹری جنرل کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ دنیا میں ریفیوجیز ہیں, دنیا میں اسٹیٹ لیس ہیں, ان کا تو پہلے ہی پرسان حال نہیں ہے, ان کے لیے کچھ کریں. دنیا کہتی ہے پاکستانی, عمران خان کہتے ہیں I want to be a partner in peace. ایران اور سعودی کے بیچ میں قوموں کی جو آپس میں رنجشیں, بغض کینے, اس کے بیچ میں برجنگ رول. یعنی وہ شخص جو کہ اقتدار میں آتا ہے تو دیہڑی دار کا سوچتا ہے کہ یار یہ لاہور, کراچی, اسلام آباد شہروں میں جو مزدور ہیں, اگر ان کو کھانا مل جائے لنگر خانے سے, اور اگر اس کو ایک بستر مل جائے تو اس کی دیہڑی بچ جائے گی. یہ سوچ کون رکھتا ہے؟ یہ سوچ عام لوگ نہیں رکھ سکتے. یہ جس پر رب کی کرم نوازی ہے وہ یہ سوچ رکھ سکتے ہیں. تو آپ کو جو آج بتانا ہے کہ یہ جو آج مہذب دنیا ہے, 1215 میں میگنا کارٹا کنگ نے ایک خط لکھا کہ ہم میں سے قانون سے بالاتر کوئی نہیں. یہ 1215 کی بات ہے. کیا ہوا؟ ایک اسٹوڈنٹ ہوں, یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں, دنیا کی مختلف قوموں, ان کی تاریخ کو اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا. لیکن آج آپ کو میں ایک بتا رہا ہوں, میری اور آپ کی تاریخ کیا کہتی ہے اور ایمان کیا کہتا ہے کہ nobody is above law. میگنا کارٹا 1500 سال پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. What a classic example. یہ نہیں کہا کہ امیر غریب کالا گورا مزدور, نہیں جی, irrespective of whosoever he or she is, any background, any culture, any faith, any color, poverty, below poverty, کسی بیک گراؤنڈ سے کسی لیول سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ زیادتی کرو گے وہ معاف نہیں کرے گا, تو اللہ کہتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا. پھر سوچیں, ایک ایسی قوم ابھرتی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, کوئی ریسورسز نہیں, کوئی انٹلیکٹ نہیں, کوئی سکلز نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کو ایکسیپشنل بنائے. امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ سے ہونے کا یقین. اور وہ بدو جو ہیں وہ پرشیا اور روم کو چیلنج کرتے ہیں. اصحابہ کرام کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین میں کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں, اللہ کے محبوب کی آل ہے, اور جناب ہر طرف فوج ہی فوج ہے, اینڈ ان کا خوف نہیں ہے. 7ویں محرم کو رات کو اپنے جانوساروں سے فرماتے ہیں کہ جی یزید میرا مخالف ہے, آپ جاؤ, میں آپ سب کو دل سے کہتا ہوں. دیا بجھا دیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد دیا لگاتے ہیں, سارے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا آپ پہ سب کچھ قربان. وہ حر, وہ حضرت بلال حبشی جو احد کہتا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں نا آپ نے پتنی بڑی قربانی دی ہے, کوئی قربانی نہیں دی, اللہ توفیق دیتا ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بیوی, بیٹی, بہن, بھائی, گھر, ہر ایک حربہ استعمال کیا. اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہ بے عزتی کی زندگی اور بے عزتی کی موت نہ دینا ہے اللہ. ہم ایک باوقار قوم ہے. کبھی بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ہماری فوج سے لڑائی نہیں ہے. لیٹ می بی ویری ویری کلیئر ٹو آل آف یو. اگر فوج سے ہماری لڑائی ہوتی تو فوج 97% ووٹ دیتی ہے عمران خان. لوگ ہمارے ہاتھ چومتے, لوگ دعائیں کرتے. ابھی میں جب سے امریکہ آیا ہوں مجھے ایسے پاکستانی ملے ہیں جن کی اولادیں کی پوسٹ میں ہیں, خان کے لیے جانماز پہ دعائیں مانگتی ہیں, ان کی اولادیں عمران خان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. میں جب بھی جاؤں, جس ایئرپورٹ پہ پاکستان میں اترتا ہوں, جس شہر میں جاتا ہوں, کسی کی اولاد آتی ہے, کوئی بہن آتی ہے, میں مسز فلانی ہوں, میں مسز فلانی ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں شہریار بھائی, ہمت نہیں ہارنا. وی آر اگینسٹ دیٹ مائنڈ سیٹ. وہ بلڈی سیویلین کا جو کانسیپٹ ہے, وی آر اگینسٹ دیٹ. فوج میرا لیڈر کیا کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت ہے فوج پاکستان کی ہے. میں اس جوان کا کیسے جواب دوں گا روز محشر کے دن جو لائن آف کنٹرول پہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑا ہوا ہے؟ کیا اس کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے جسم پہ گولی نہیں لگ سکتی؟ میں سیاچن پہ وہ میرا جوان جو کھڑا ہے, میں قبائل ہوں. یہ جب آئے یہ طالبان خارجی, انہوں نے جب مسجدوں, مدرسوں, امام بارگاہوں, خانقاہوں کو ٹارگٹ کیا, گلے کاٹے, کیا کیا نہیں کیا. یہی فوجی جوان آئے تھے نا, چھاتیوں پہ گولیاں کھا کے ہماری عزت محفوظ کی. فوج میری ہے, لیکن قانون ایک چلے گا. اور وہ قانون کیا ہے؟ آئین پاکستان کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سب سبسیوینٹ ہے کس کے؟ اللہ کے. نمبر 1. اینڈ نو بڈی از ابو لا. اگر انبیاء کرام معصومین ہیں, خلفائے راشدین قانون سے بالاتر نہیں, اصحابہ کرام قانون سے بالاتر نہیں, تو ایک جرنل چاہے وہ جتنا بڑا جرنل کیوں نہ وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں. یہ کیا بات ہے؟ تم آسمان سے اترے ہوئے ہو؟ Have you become untouchable? You are not. You are living in a different world. Wake up before it's too late. قارون بھی تو سوچتا تھا نا
فرعون بھی سوچتا تھا, بڑے بڑے آئے, بڑی بڑی سوچیں لے کے آئے, کیا ہوا؟ ایک کے سر پہ جوتے مارتے تھے نا, مارتے تھے کہ نہیں مارتے تھے؟ کیونکہ اندر ناک سے مکھی گھس گئی, مچھر, ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں اللہ نے قوموں کا ذکر ویسی قرآن میں نہیں کیا. سو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, سر اٹھا کے جیئیں. پاکستانی باوقار قوم ہے, سافٹ کو اندازہ کریں, ویل چیئر سے بالوں سے پکڑ کے قوم کی بیٹیوں کو گھسیٹا گیا, قوم کی ماں بہنوں کو گھسیٹا گیا, ڈرا دمکا کے اینٹی ٹیررسٹ کے پرچے ڈالے گئے, گھروں میں گھسے, ان کے مرد اٹھا لیے گئے, سب کچھ کیا, لیکن 8 فروری کو قوم نے ان کی سوچ کو رد کیا. یہ ہے پاکستان, یہ ہے پاکستان, unprecedented in contemporary affairs. Nobody can match your motherland. You have become a dynamic nation. Punjab, the eldest son, وہ جاگ گیا ہے. پنجاب کی مائیں کیا کہتی ہیں؟ میرے 3 بیٹے ہیں, تینوں پاکستان اور عمران خان پہ قربان. What does that mean? کہ پاکستان اور عمران خان ایک جان ایک قلب ہے, one body and one soul. سو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. Now the message is very simple and clear. یہ جو attention seekers ہے نا, یہ تصویر کھینچ لی کہ تصویر سے میری عزت بن جائے گی, مجھے کوئی عہدہ مل جائے تو میری عزت بن جائے گی, یہ they are living in a fool's paradise. میں نے جو آپ کو 2 مثالیں دی ہیں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کیا اس زمانے میں کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی؟ کیا میڈیا ہاؤسز تھے؟ کوئی کیمپین ہوئی؟ آج بھی the most effective marketing policy اور approach is mouth referral. تو ان کے لیے ہے کہ خدا کے لیے آپ کے باپ دادا کی میراث نہیں ہے, اگر کوئی انیشیٹو لے تو اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں, آپ کی کمیونٹی خوبصورت لگے گی, آپ کی آواز دور تک جائے گی. لیکن اگر کسی نے اس کو اپنی دکانداری سمجھنا ہے تو وہ یاد رکھ لیں کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے کیا کی؟ تبلیغ کی, لیکن آخر بھی جانا ہوا. یہ جو لوگ اقتدار کے یا عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اللہ ان سمیت ہم سب کو ہدایت دے. سو ابھی آپ کو تھوڑا سمے, ابھی ایک آپ سے ریکویسٹ ہے, جب آپ کے پاس کوئی چل کے آتا ہے نا تو آپ سے بھیک بھی مانگتا ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے, عمران خان کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جیسے میرے لیڈر نے یہاں پہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ ذہن میں امریکہ میں بٹھائے ہوئے کہ میں کوئی مانگنے آیا ہوں تو میں مانگنے نہیں آیا ہوں. کہا تھا کہ نہیں کہا؟ دنیا میں کاروبار بند ہو گیا, حرم شریف مسجد نبی میں عبادت اور نمازیں بند ہوئی. پاکستان میں کووڈ میں کچھ بند نہیں ہوا. لارجر مینوفیکچرنگ یونٹس, آپ کا گروتھ ریٹ 6.2, یو مسمرائز دی انٹائر گلوب. چائنا, بنگلہ دیش, انڈیا کے آرڈر پاکستان کو مل رہے ہیں. آپ لوگ ہیلتھ انشورنس نیور ہرڈ آف. پنجاب میں 10 بندے ہیں ایک خاندان کے, کنبے کے, 10 کے پاس شناختی کارڈ ہے, ہر ایک 10 لاکھ کا علاج کرا سکتے ہیں فری, پرائیویٹ پبلک کسی سیکٹر سے. کبھی کسی نے سوچا تھا؟ کبھی ہمیشہ لوٹا گیا پاکستانیوں. آپ کو پوری دنیا ویلیو کر رہی تھی. 3 something billion US dollar remittances record. 3.3 billion ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہو گئی تھی. دنیا حیران تھی. ہم قرض, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کے قرضے بھی دے رہے تھے واپس. تو کیا ہوا؟ تو اب آج آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جیسے آپ کے گھر پہ میں نے بیل دے دیا, دستک دے دی ہے, اینڈ آئی ایم ویری سیریس, پلیز اس کو سیریس میں. میں اللہ کے واسطے پاکستان کی ماؤں اور پاکستان کے بزرگوں اور پاکستان کی بنیادوں اور آپ کی بنیادوں کا واسطہ دے رہا ہوں, ایک یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے. پلیز
mark down my words, یورپ میں انڈیا آج کے حالات کے مطابق اپنے ملک کے مفادات کو بڑا پروفیشنلی کیٹر کر رہا ہے. ایک انڈین مووی بنتی ہے, ڈنمارک وہ شفٹ ہوتے ہیں. ڈنمارک میں ان کی اولاد, چھوٹی بچی یا بیٹا اسکول میں پرفارم نہیں کرتا, اسکول اس کو اٹھا لیتی ہے, اسٹیٹ پالیسی ہے. ماں رو رہی ہے, باپ رو رہا ہے, دے آر ہیلپ لیس. اگر آپ سوئے رہے, ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹس نیا قانون لانے لگے ہیں. اگر آج آپ نے آواز نہ اپنی اٹھائی, آپ کی اولادیں اللہ نہ کرے مائٹ گو تھرو دا سیم. LGBT کا دور ہے, ڈائنامکس آر چینجنگ ود ایوری پاسنگ ڈے. نمبر 1, اپنی آواز بنے اس ملک میں. ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے آپ پیلسٹائن, غزہ, افغانستان, انڈیا, مقبوضہ کشمیر, پاکستان, wherever humanity is suffering, you can become a voice for them. آپ ان سے پارٹی پالیسی کے تھرو ان سے اپنی آواز, ان کی آپ آواز بن سکتے ہیں. نمبر 1, be a part of this political system. Number 2, academia. جس فیملی سے میں ملتا ہوں, میرا بچہ ادھر پڑھ رہا ہے, بچی ادھر پڑھ رہی ہے. دنیا میں آج مقبوضہ کشمیر پہ ابھی گوگل میں چلے جائیں, انڈین نیریٹو آتا ہے. غزہ پہ چلے جائیں, اسرائیلی نیریٹو آتا ہے. Our narrative is not to be seen anywhere. جس نے پروجیکٹ تیار کرنا ہے, چھوٹے بچے ہیں, جس نے اسائنمنٹ تیار کرنا ہے, اگر ان کو ان کا نیریٹو نظر آئے گا تو آپ کا نیریٹو جب نہیں ہوگا, what will happen? آپ نے اکیڈیمیا کے ساتھ برجنگ رول پلے کر کے آپ ان کو بتائیں کہ پبلیکیشنز یونیورسٹیز کے اندر اپنا رول پلے کریں اور یونیورسٹی کے اندر اپنی ایگزسٹنس پروف کریں. نوم چومسکی ایک آواز تھا تیسری دنیا کے لیے, وہ بھی ارلی 90s, بیچارہ اب اس طرح رول. کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو اسلام و فوبیا کے لیے, ناموس رسالت کے لیے, قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ دنیا میں جن ممالک میں انسانیت سسک رہی ہے ان کے لیے آواز بنے. اور کون بنا؟ عمران خان بنا. یہ کام تو الازہر یونیورسٹی کا تھا, مدینہ یونیورسٹی کا تھا, علماء کرام کا تھا. سو میں نمبر 1, be a part of political system. نمبر 2, اکیڈیمیا کو انگیج کریں. نمبر 3, since UN inception and اسرائیل جب سے مارز وجود میں آیا, امریکہ کو ہمیشہ اس کی بیس لائن سمجھا گیا. ڈفرنس آف اوپینین ہم رکھ سکتے ہیں. We are not against humanity. We are not against anyone. We are, they say, hate the sin, not the sinner. آج آپ غور سے سنیں, ہارورڈ میں, ٹاپ نوچ یونیورسٹیز میں, برکلے میں, جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں, ییل یونیورسٹی میں, آکسفورڈ میں, یورپ اور امریکہ کی درسگاہوں میں بچے کھڑے ہو گئے, اینڈ they became the voice of غزہ, the unheard. لاٹھی چارج ہوا, سب کچھ ہوا. سو اپنے بچوں کو کہیں کہ اپنے روٹ سے انٹیکٹ رہیں اور یوتھ کے بیچ میں اپنا پوزیٹیو رول پلے کر کے دنیا کے لیے آواز بنے. بیکاز جب الیکشن آتے ہیں تو ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہوں یا وگز اینڈ ٹوریز ہو انگلستان میں, جس ملک میں سیاست ہو ان دنوں میں اچھائی زیادہ نظر آتی ہے. ہمارے ملک میں بھی جب سیاست آتی ہے تو پھر ایک امام کے پیچھے سب نماز پڑھتے ہیں, شیعہ سنی دیوبندی بریلوی بھول جاتے ہیں, پھر جیسی محرم آتا ہے پھر اپنی اوقات پہ دوبارہ واپس آتے ہیں. سو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا, اپنی یوتھ پہ انویسٹ کریں. لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, فورتھ, ویلاگر اینڈ بلاگرز بنیں. اگر قوم پاکستان کی یہ بیٹی, آپ بیٹیاں, آپ بیٹی, آپ بیٹی, if you can excel and make it to this level, it is a miracle. آپ جتنے, کوئی سوچے, مجھے کسی نے پوچھا کہ
یہ خان صاحب ایک چیز کہتے ہیں, آپ اس کو ذرا لاجیکلی پروف کریں. عمران خان کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر اللہ بدلے گا اور اوورسیز پاکستانی بدلیں گے. تو یہ کیسے بدلیں گے؟ تو اس کا جواب آپ سن لیں. ملی صاحب, سیالکوٹ سے, آپ کے شہر کا نام لے لیتا ہوں, سیالکوٹ سے, سیالکوٹ میں ایک گھر میں پسرور, چوئنڈا, چوبارہ اس سائڈ پہ ایک عام گھر کا بچہ ہے, پڑھتا نہیں ہے, سگریٹ, کتے شکتے, مرغے شرغے لڑانا, ماں بھی تانے دے, باپ بھی تانے دے کہ جی بڑا بھی ہو رہا ہے, کچھ کر بھی نہیں رہا, مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ماں باپ سر پکڑ کے کہتے ہیں اس کو یورپ بھیجو یا اس کو مڈل ایسٹ بھیجو. ٹھیک ہے جی, قرضہ لے کے سود پہ یا زمین کا ٹکڑا بیچ کے اس کو بیچتے ہیں. اب اس کو نہ اپنے گھر میں اس کو تانے پڑتے ہیں. وہ بچہ وداؤٹ اسکل, وداؤٹ لینگویج, وداؤٹ ethics, without anything which can add value to his personality, totally raw, he lands in US, he lands in Europe, he lands in Middle East. After 10 years, he literally becomes an asset for the prosperous world, and he becomes an asset for his home country. یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ اتنی میری زمین زرخیز ہے, میری مٹی اتنی زرخیز ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. We are dynamic to the core. We have enormous potential. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, پاکستانی زندہ باد. تو آپ سب زندہ باد. آخر میں خدا کے لیے قوم کو جوڑ دیا اللہ نے عمران خان کے ذریعے. اب کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی نہیں ہے الحمدللہ. اب کوئی سندھی بلوچی پٹھان مہاجر گلگستانی کشمیری نہیں ہے. ہم اس کی طرح ایک ہوتے ہیں الحمدللہ. تو آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے, پازیٹیوٹی انجیکٹ کریں. یہ 4 تاریخ, یہ مارک ڈاؤن میری آنکھوں کو بھی دیکھیے اور میرے چہرے کے تاثرات بھی دیکھیے. ترامیم سے کچھ ہونا ہوتا نا تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا. ہر دور میں ٹائرنٹ جو ہوتا ہے نا, ظالم جابر, وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسی پالیسی بناؤں گا کہ اس سے میں بچ جاؤں گا. یزید کہیں بادشاہی کر رہے ہیں آج کل, نظر آ رہا ہے کسی کو یزید؟ کہاں ہے؟ نہیں, ایک منٹ, یزید کہاں ہے؟ کیونکہ پتہ ہے یزید کی بنیاد ختم ہو گئی ہے. ہلاکو نے جب بغداد فتح کیا تو ہلاکو نے بڑے معتبرانہ انداز سے کہا تھا کہ آج میں نے بغداد پہ انسانی بنیاد ختم کر دی. ہلاکو ختم ہے, بغداد آج بھی زندہ ہے. So inshallah in the end it is very simple and doable thing, and the last message is, let's hear the bell is ringing calling us to the bright future. Let's join and unite together. Let's prove it to ourselves. Let's prove it to our coming generation. Let's prove it to the entire global community that Pakistan will rise and shine inshallah. Pakistan is not here to survive. Pakistan is here to compete with the best of the best, and Pakistan is going to become a classic example of best practices for the entire global community. And inshallah Imran Khan نکلے گا, اس کرسی پہ بیٹھے گا, پاکستان کو لیڈ کرے گا, منافقین ذلیل ہوں گے, عمران خان سرخرو ہوگا. اوورسیز امریکن پاکستانیز آپ سب ہمیشہ کے لیے زندہ باد, پائندہ باد. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میری بہن کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملی, میں سمجھ رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں, تو سب سے پہلے میری بہن کے لیے پلیز دل سے تالیاں بجائیں. اچھا یہ جو تالی ہے نا ولی صاحب, یہ ایسے جان چھڑانے والی ہے. آپ نے ٹوٹل پورا کیا ہے. میں قبائل ہوں اور خان کے سپاہی ہوں. ہم وی فائٹ ٹل دی اینڈ اینڈ وی نیور گیو اپ. اگر ایک منٹ جی, اگر آج میں اپنی بہن کا کہہ رہا ہوں,
اگر ہم اگلوں کو عزت دینا سیکھیں گے تو ہماری عزت آٹومیٹک ہوگی. ان کے لیے دل سے تالیاں بجائیں پلیز. بہت سارے چہروں نے ایک دوسرے کو دیکھا, آنکھوں میں میسیجز بھی پاس ہوئے. سو صرف آخر میں اتنا کہنا ہے کہ جن کا یقین اللہ سے ہوتا ہے وہ خائف نہیں ہوتے, وہ گھبراتے نہیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے. کچھ لوگ جیت کے ہار جاتے ہیں, کچھ لوگ ہار کے جیت جاتے ہیں. کامیابی اللہ ان کو دیتا ہے جو حق پرست ہوتے ہیں. ہمیں آپ پر فخر ہے, آپ ہمارا مان ہیں, آپ ہمارا غرور ہیں, آپ ہماری عزت ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عمران خان, امریکن پاکستانی ڈائسپورا, آپ سب زندہ باد اور پائندہ باد. تھینک یو سو مچ.